نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں جی بلال بھائی، آج سیشن کے سٹارٹ میں ایک دو چیزیں چونکہ آپ کے لائف سیشن سے ہی وہ ریلیٹڈ ہیں، میں چاہ رہا ہوں میں اس کو بیان کر دوں۔ پچھلے جو ہمارا سیشن ہوا ہے JLM اکیڈمی کے اندر، تو اس میں کچھ بھائی آئے تھے سوال کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ بائی چانس ہمارے فرحان بھائی نے پیرلل میں اس کی ویڈیو بنائی بھی تھی، شکر ہے، ورنہ تو کچھ کا کچھ رنگ دیا جاتا اس مسئلے کو۔ تو حالانکہ ہمارے جو اکیڈمی کے لوگ تھے وہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تھے، میں نے ان کو کہا کوئی مسئلہ نہیں، بنائے ویڈیو، ان کا رائٹ ہے اگر یہ کوئی چیز اس طرح کی کرنا چاہتے ہیں۔ اکیڈمی میں جو کوسچنز ہیں وہ لوگ لکھ کے کرتے ہیں، کیونکہ 1 to 1 کوسچن کرنے میں لوگوں میں حوصلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری مورل ویلیوز بڑی گری ہوئی ہیں۔ ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کہ جب ہم نے کسی ٹیچر سے بات کرنی ہے، اس کے سامنے اپنا کوسچن رکھنا ہے، تو پھر جب تک وہ اپنا جواب مکمل نہ کرے ہم نے کاؤنٹر کوسچن نہیں کرنا۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے کا سلیقہ بھی مسلمان امت میں بہت کم لوگوں کو ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے مولانا اسحاق صاحب سے 40 کوسچن کیے ہیں، آپ ذرا اس کا ڈیکورم دیکھیں کہ کس طریقے سے میں ان سے کوسچن کر رہا ہوں۔ یہ ہو نہیں رہا کہ وہ بول رہے ہیں اور میں بیچ میں لچ ڈال رہا ہوں بار بار، اس طرح تو کبھی بھی سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم نے اپنی اکیڈمی کے اندر یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، جس نے بھی سوال کرنا ہے وہ لکھ کے کرے گا، تاکہ 1 to 1 وہ معاملہ نہ ہو، آپ تسلی سے جواب سنیں، اور اس کے بعد تسلی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ادروائز کسی اور کے پاس چلے جائیں، آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم پھر پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی 2-4 منٹ انہیں دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، آپ کی کوئی اگر اس طرح کی ریزرویشن ہے تو آپ ڈسکس کر لیں۔ وہ سب کے لیے اجازت نہیں، ورنہ تو میں ایک سنڈے کو بیٹھوں تو اگلی سنڈے کو جا کے اٹھوں۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں ایک بھائی تھے جو کہ اس لائیو سیشن میں کافی دفعہ آ چکے، اور میں نے کافی دفعہ ان کے سوالات کے جوابات دیے، لیکن وہ بار بار وہی بات کر رہے تھے۔ میں پہلے سمجھا کہ شاید انہیں بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کے پاس تو بالکل بیسک نالج بھی نہیں تھا علم حدیث کا، اس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یعنی ایک شخص آپ کے پاس انگلش کا مضمون لے کے آئے اور وہ ڈسکس کرنا شروع کر دے، اور تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہو اسے تو انگلش کے الفابیٹس کا بھی نہیں پتا کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے، سی ہے، تو ایک دم آپ کو تو پریشانی ہو جاتی کہ یار بات یہ والی کر رہا ہے، تو اسے پہلے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا کہ بھائی چیز ایسی نہیں ایسے ہے۔ یہی تھا ان کے ساتھ بھی۔ تو وہ ایک روایت کو ڈسکس کر رہے تھے اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے، خلیفتین والی ایک روایت، جو مطلقاً روایت سنی اور شیعہ کے ہاں ملتی ہے، وہ حدیث ثقلین ہے، 2 بھاری چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ تو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک، اور اس میں نبی الاسلام نے واضح فرمایا کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پکڑنا قرآن کو ہے، اور سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ ظاہر ہے قرآن نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور اس کانٹیکس میں اگر کوئی قرآن و سنت کو یا قرآن اور اہل بیت کو خلیفتین بھی کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس ٹرم کے معنوں میں نہیں ہوگی جو وصی اور خلیفہ کے معنوں میں ہوتی ہے۔ وہ نبی الاسلام کا وصی تو صرف قرآن ہے، کیونکہ نبی الاسلام کے اوپر ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے بعد کسی شخص کو نامزد نہ کر کے جائیں، یہ ایک پورا مقدمہ ہے۔ تو بہرحال ہمارا تو موقف ہے کہ وہ قرآن ہے، کیونکہ اگر اہل البیت وصی رسول ہوں تو آج کی ڈیٹ میں تو 1200 سال سے تو آخری امام بھی جو تھے اہل البیت کے، وہ غیابت کبریٰ میں ہیں بقول اہل تشیع کے، اور بقول اہل سنت کے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ تو 1200 سال سے تو امت پھر خالی ہے امامت سے، تو وہ بات ہی کچھ اور تھی، اسے بگاڑ کے پیش کیا گیا۔ خیر یہ الگ سے ایک مقدمہ ہے۔ تو اب جب آپ کسی ٹیچر سے کوسچن کرتے ہیں تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ ٹیچر جو اس بات کو آپ سے زیادہ جانتا ہے پوری ایک تمہید بنا کے آپ کو 2-4 منٹ میں وہ بات سمجھا دے گا، لیکن وہ بات شروع کرے اور پھر آپ بیچ میں ٹوکیں، پھر ٹوکیں، پھر ٹوکیں، ایک منٹ بھی پوری گفتگو نہ ہونے دے، تو اس طرح تو میرے بھائی آپ تو لڑائی کرنے آئے ہوئے ہیں، آپ بات سیکھنے کے لیے نہیں آئے. اور پھر آپ کا علمی لیول یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ مسلم کا مقدمہ کوٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ امام مسلم نے کیا لکھا ہوا ہے، صرف سنی سنائی بات ہے. تو بار بار میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوشچن کریں اور خاموش ہو جائیں. ایک دفعہ خاموش کروایا، 2 دفعہ کروایا، 3 دفعہ کروایا، پھر میں نے انہیں چوتھی دفعہ کہا کہ بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے تو مجھے قرآن نے اجازت نہیں دی کہ میں آپ سے بات کروں. قرآن تو کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ آیت میں نے کوٹ کی کہ جاہلوں سے جب واسطہ پڑے تو سلام متارکت کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ. تو قرآن کے رول کے تحت تو میں پھر آپ سے اس معاملے میں گفتگو نہیں کروں گا، اور پھر آپ کو یہاں سے اکیڈمی سے ہم نکال دیں گے کہ آپ شرارت کرنے کے لیے ہیں. کوئی دھکے مار کے نہیں نکالنا. انہیں چائے سموسے ہم کھلا چکے ہیں، پیار سے محبت کے ساتھ پورا پروگرام اٹینڈ کیا ہے، سب کچھ ہوا ہے. نکالنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ علماء جس نے کہتے ہیں اٹھا کے پرے پھینک دو. خیر، اس کو بھی بعض لوگوں نے نیگیٹو لیا، ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے بھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار آپ لوگ کیا کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو سیوک سینس ہے؟ کیا آپ کو ڈیکورم پتہ ہے؟ علماء کا تو ڈیکورم بہت بڑے لیول کا ہوتا ہے، لیکن جو ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے اس کو تو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ اتنے سینسٹیو ٹاپک کو ہاتھ ڈالیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے. کیا سے کیا لوگ مطلب لینا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے تسلی سے انہیں 3 دفعہ موقع دیا، اور چوتھی دفعہ میں نے عرض کی کہ حضور پھر آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. دھکے دینے کی بات نہیں. کہ پھر اس سے بہتر یہ تھا کہ میں آندہ سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں یہ کہا کروں گا کہ اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا، آپ یہاں بیٹھے رہیں. پھر لوگوں کی بڑی تسلی ہوگی کہ بڑی عاجزی کا مظاہرہ ہو گیا. Alhamd Online Quran Academy. We provide online Holy Quran classes through Skype, Zoom, and WhatsApp all over the world. Time and day at your own choice. No age limit. Highly qualified English speaking male and female teachers. Affordable monthly fees. 100% free classes for orphan childs. We are teaching 24 hours. Female teachers available for female students. We are teaching basic qaida, memorization of Quran, Holy Quran with Tajweed rules, Quran translation and tafsir, namaz and sunnat duas, basic Arabic and Arabic language course also available. 2 days free trial classes. Contact us on WhatsApp +92 310 910 6568 or email us bilal.ogs@gmail.com. اور یہ علی بھائی نے بڑا روٹ رویہ. کوئی روٹ رویہ نہیں میرے بھائی. یہ رویہ آپ قرآن سے بھی اگر نکالیں کہ مکی دور کے اندر بار بار فکر آخرت دلائی گئی، اور اینڈ پہ جا کے سورہ الذاریات میں جب کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کا جواب دینے کے فرمایا کہ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب اگر آپ یہ ایبسولوٹلی جملہ اٹھائیں کہ سوال ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن کیا آئے گا، کب آئے گا، اور جواب میں کہا جا رہا ہے جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا، تو یہ تو بڑا ایک نان سیوک سا آنسر لگتا ہے. لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے 13 سالہ مکی دور میں باتیں سمجھائی ہیں. اینڈ پہ جب کوئی بندہ بات نہ مان رہا ہو تو اسے اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن میں نے الحمدللہ بہت نرمی کے ساتھ ڈیل کیا کہ بھائی آپ کو یہاں سے پھر ہم نکال دیں گے. اور یہ یعنی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ اسی طریقے سے ہوتا ہے. قرآن میں بھی دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورۃ الکہف میں آیا ہے، اس میں بھی 3 چانس دیے ہیں. حالانکہ پہلے بھی انہوں نے کلیئر کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ بھائی آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے، اگر بولیں گے تو میں پھر میری راہ آپ سے جدا ہو جائے گی. اور وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ بولے، پھر انہیں چانس ملا، دوسری دفعہ ملا، اور تیسری دفعہ انہوں نے کہا بھائی آخری ٹائم ہے. تو یہ ایک ڈیکورم. آپ کو یہ کہ حضرت خضر نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، ایسا نہیں ہوتا. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ اسی طریقے سے. بدتمیزی ہے کہ کوئی گالی دے، برے الفاظ کے ساتھ پکارے، القابات دے، کسی کو دھکے مار کے نکالے، اس کی مار پٹوائے، جو کہ علماء کرتے ہیں. تو یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا، یہ کوشچن آنسر تھا. ورنہ اگر کوئی مناظرے کی نیت سے آیا ہو تو پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ تم بول لو جتنا بولنا ہے، پھر ہم 10 منٹ بولیں گے، پھر آپ ریبٹل کر لینا. تو ایسی صورتحال نہیں تھی. وہ کوشچن کرنے آئے تھے. میں نے کہا آپ نے کوشچن کیا، میں آپ کو پورا مقدمہ سمجھاتا ہوں کہ یہ مقدمہ کیسے ہے. لیکن وہ بار بار بول رہے تھے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے بعض اسٹوڈنٹس نے اس کے اوپر ویلاگز تک بنا دیے کہ علی بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہیں. ایسا ہوا ہی نہیں ہے.
وہ پوری 20 منٹ کی گفتگو دیکھیں. میں ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ کو آن کرتا ہوں, اور آندہ بھی ایسے ہوا کرے گا سوائے ایک جملے کے جو میں نے کہا تھا ہم آپ کو نکال دیں گے. اس کی بجائے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے, حالانکہ یہ جو ہے وہ ایتھیکلی درست نہیں ہے کہ ٹیچر نکلے, میں یہ کہا کروں گا کہ بھائی میں یہاں سے نکل جاؤں گا. حالانکہ کلاس میں اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور ٹیچر کے ساتھ جب کوئی مس بہیو کرتا ہے اسٹوڈنٹ اور بات نہیں سن رہا ہوتا, تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کلاس سے باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کو کوئی بدتمیزی شمار نہیں کرتا, نہ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے, نہ کوئی ایسے معاملات ہیں. میں نے حضرت عمر کی طرح کبھی نہیں کہا کہ میں تلوار نکال لوں گا آپ کے اوپر, کبھی ایسے نہیں کہا. میرے اخلاقیات, میرا ایٹیچیوڈ, میرا بولنے کا سٹائل, میری گفتگو سیدنا عمر کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو بھائی اگر وہ رضی اللہ عنہ ہے جنہیں رسول اللہ کی صحبت ملی, تب بھی وہ اپنی ان عادتوں کو اوور کم نہیں کر سکے خاص درجے سے زیادہ. اور نبی الاسلام بعض اوقات ان کی ان معاملات کو انڈورس بھی کرتے تھے, بعض اوقات آپ علیہ السلام اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے تھے. تو میں تو شاہی کوئی نہیں. اس کے باوجود میں الحمدللہ ایک ایک بات کا بوجھ بھی اٹھاتا ہوں, اس کا ذمہ دار ہوں. میں نے آپ کو قرآن و سنت سے بتا دیا, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے, قرآن کی آیت سے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جائیں ہمارا مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ کس طریقے سے ہوتا ہے. ایون عام بھی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں بھی جب ایک بندہ کہتا ہے آپ اپنی بات کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دوں گا اور آپ نے اس میں نہیں بولنا. اور یہ صرف یہ مجلس نہیں, اس سے پہلے بھی کئی ایک لائیو سٹریمز میں آ کے آپ بار بار ایک لکیر پیٹیں, وہ پورا بیک گراؤنڈ ہے, وہ نہ بھی ہو ایبسولوٹلی وہ بھی جو مجلس ہے اس کے اندر بھی الحمدللہ معاملات کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا, اور آئندہ بھی ایسے ہی ٹیکل کروں گا مستقبل کے واقعات میں بھی. اسی لیے ہم ریٹن میں کرتے ہیں تاکہ کوئی بندہ اس طریقے سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ دین کے سینسٹیو ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے آپ نے ابھی 2 جملے ہی بولے ہیں, 30 سیکنڈ بھی نہیں گزرے اور آپ پھر اس کو کر رہے ہیں. بھئی آپ انتظار کریں میں کیا بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ مقدمہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور مقدمہ ایک لفظ میں نہیں بیان ہوتا. اور نہ میں نے کوئی 1 گھنٹہ لے لیا تھا کہ بندہ بور ہو گیا. وہ شیطان نہیں بولنے دیتا, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بات جس طرف جا رہی ہے وہ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گا. اور وہ دیکھیں کس طریقے سے گرا کہ اینڈ پہ آپ کو اندازہ ہوا کہ انہیں نہ مسلم شریف کے مقدمہ انہوں نے پڑھا ہوا, نہ انہیں پتہ کہ یہ اصول محدثین کیا ہے, اور انہوں نے اپنی ویژول تھنکنگ کو کوئی وی لاگ میں کوئی بات سن لی, اسے علم حدیث کا نام دیا ہوا. تو یہ تو بڑا ظلم ہے کہ مجھے انہیں وہ بات بھی بتانی پڑی جو وہ کرنے آئے تھے. اور میں کیسا سلوشن اینڈ پہ رہوں, میں نے انہیں نہیں کہا کہ بتاؤ کہ امام ہاشمی کب پیدا ہوئے, کب فوت ہوئے, حالانکہ مولوی یہی کرتے ہیں. میں نے انہیں خود بتایا کہ یہ ایسے ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. جو آپ شیخ زبیر صاحب کے حوالے سے جھوٹ بول رہے تھے وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا, میرے اوپر آپ نے جھوٹ باندھا. اس طرح لائیو سٹریمز میں آ کے میں نے ایک ایک چیز کلیئر کی, کوئی مس بہیو نہیں کیا, بڑے اچھے طریقے سے انہیں رخصت بھی کیا الحمدللہ. اور میں نے انہیں ٹائم بھی دیا کہ آپ اپنی پوری تیاری کریں, اس کے بعد دوبارہ آئیے گا, پہلے آپ نالج تو گین کریں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ مجھ سے یہ پوچھنے آیا کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کیسے پڑھنی ہے, اور میں اسے محنت کر کے 15 منٹ میں طریقہ سکھاؤں, اور اینڈ پہ وہ مجھے پوچھے کہ یہ سورہ فاتحہ کیا ہوتی ہے, یہ تیسرا کلمہ کیا ہوتا ہے, تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا کہ یار اسے تو فاتحہ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے پہلے اسے بتانا پڑے گا, ورنہ تو میں صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں اسے بتاؤں گا کہ فاتحہ کے بعد اتنی دفعہ پڑھنا ہے, اور دوسری رکعت میں یوں کرنا ہے, تیسری میں یوں کرنا ہے, اور اینڈ پہ مجھے یہ پتا چلے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ فاتحہ کہتے کسے ہیں, تو پھر تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈیٹم لیول کا بیسک نالج ہے جو بندہ سوال پوچھنے ہیں. تو اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا اور سطحی لیول کا نالج ہوتا ہے. اور یہ وہ ساری باتیں جو میں آج سے آلموسٹ آپ سمجھ رہے 15 سال پہلے اس سارے کے سارے ایشوز کو بڑا میں نے کریٹیکلی علماء سے ڈسکس کر کے اس دور کے بڑے محققین سے چیزیں سمجھ کے ان پورے چیپٹرز کو میں کلوز کر چکا ہوں. میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی ایسی بات. اور میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ وصیت کروں گا کہ علم حدیث اگر آپ نے سیکھنا ہے تو میرے 3 لیکچرز آپ ضرور دیکھیں. نمبر 1 صحیح مسلم کا مقدمہ جو میں نے 1 گھنٹے میں پڑھایا ہے, وہ ہم نے اپنی کمیونٹی میں شیئر بھی کروا دی ہے. نمبر 2 انٹروڈکشن آف حدیث, اور نمبر 3 انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن سیکھنا ہے آپ ہماری قرآن کلاسز دیکھیں. تو یہ جو چیزیں چند سطحی باتیں سیکھ کے یہ سمجھنا کہ ہم کو بہت بڑے ترم خان بن گئے, یہ بہت زیادتی والی بات ہے. آپ معاملات کو جو ہے وہ سمجھیں, اور جب کوئی سمجھا رہے ہیں اور وہ سولوشن اینڈ پہ ہے ماشاءاللہ,
میں کبھی بھی پرابلم اینڈ پہ نہیں کھڑا ہوں. آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی کسی کی بے عزتی اس حوالے سے کی ہو کہ تمہیں تو یہ نہیں پتا, تم بخاری کی بات کر رہے ہو, بتاؤ بخاری میں کتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. یا یہ رکھو بخاری یہ عربی اس کی عبارت پڑھ کے بتاؤ. نہیں, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. میں الحمدللہ ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو یہ میں نے کلیریفائی اس لیے کیا کہ کچھ بھائیوں نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھیں ہم علی بھائی کے مقلد نہیں ہیں, ہم ان سے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں. بھائی 100 دفعہ اختلاف کریں, لیکن اختلاف کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے, اور اختلاف کے لیے آپ کے پاس شرعی دلیل ہونی چاہیے, اور آپ نے اس کا شرعی حکم بھی بیان کرنا ہے. اس طرح نہیں کہہ دینا کہ ہم اس معاملے میں علی بھائی سے اختلاف کرتے ہیں. شرعی حکم بیان کرنا ہے, اور وہ شرعی حکم جب ہوگا تو اصول اور مبادی کھڑے کر کے ہوگا, اور پھر اس کے بعد معاملات ہوں گے. اگر آپ اصول اور مبادی کھڑے نہیں کریں گے تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص کافروں کے ریفرنس سے نبی الاسلام کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو گستاخی شمار کرتا ہے, تو پھر وہ اس کو گستاخی شمار کرے گا تو اصول میں کرے گا. پھر یہ نہ ہو کہ میں سورۃ المنافقون سے آیت پیش کروں کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کے لیے اس نے کہا ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے, اور اللہ نے یہ اس کے کلمات کفر کوٹ کی ہے سورۃ المنافقون میں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی گستاخی کی؟ نہیں, بلکہ کہا وہ منافق نے یہ کہا. منافق کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے داخل ہوں گے مدینے میں تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد. تو اس طرح پھر اصول کھڑا کیا جاتا ہے. جب اصول کھڑا کیا جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق سارے فتوے لے کے آپ چلتے ہیں, اور پھر ان چیزوں کو آپ ایک سلیقے سے بیان کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. اور اس میں مجھے کوئی غلطی مارنے میں آر نہیں ہوتی. آپ نہ سمجھے کہ میرے اندر کوئی تکبر ہے کہ میں کوئی غلطی مارنے, نہ. جو بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یار میں 30-31 سال تک گمراہ رہا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی میں اس فرقے میں مر جاؤں, اور اللہ کا شکر ہے میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی. جو خود اپنی اندر شرک کی غلاظت کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہو لائف سٹوری کے طور پہ, اس میں کیا تکبر ہوگا؟ یعنی میرے اندر کہاں سے تکبر ہوگا؟ میں نے اتنے فرقے گھومے اور میں بتاتا ہوں کہ میں نے فرقے چھوڑ دیے. تو ورنہ تو میں کہتا نہیں, جو میں جہاں تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. ابھی بھی کوئی بات مجھے پتہ چلتی ہے تو میں اس معاملے میں الحمدللہ ایکسیپٹنس دیتا ہوں سچائی والی بات کو. لہٰذا کوئی بھی اس طریقے سے رائے قائم نہ کیا کرے. آپ لوگ اپنے بھول پن میں, بعض لوگوں کو ویسے ہی شوق ہو جاتا ہے جی اس معاملے میں علی بھائی سے اختلاف ہے ہمیں, تو وہ اختلاف کی کوئی بنیاد ہونا چاہیے. آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ ہوتی ہیں. اس طرح جب مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جیل میں آئے تھے, اب تو خیر وہ معاملات سارے سیٹل ہو چکے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. میں نے ان کے ساتھ جو یہ پورا ایک ایپیسوڈ تھا اسے الحمدللہ کلوز کر دیا, اور ظاہر پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے, میں اس معاملے میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو الحمدللہ اس وقت آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا صورتحال ہے, ہمیں بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز پتا تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایون میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مفتی صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ انہیں کس طرح مس یوز کیا گیا اس پورے معاملے کے لیے, میں اس نے ظن رکھتا ہوں. اور کئی باتیں جو ہم کیمرے میں کر نہیں سکتے ہیں, وہ مطلب میرے اور مفتی صاحب کے درمیان راز ہے اس حوالے سے تھرو ان کے ایڈمن, تو وہ میں باتیں کرنا نہیں چاہتا ورنہ پھر وہ معاملات بہت گمبھیر ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. تو اس طرح ہم وہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کریں گے. ظاہر ہے وہ تو مفتی صاحب نے یوز ہو جانا تھا اس معاملے میں, مجھے ملنے میں تو کوئی آر نہیں تھے. اور اب دیکھیں جب وہ یہاں جیلم آئے ہیں تو ان کے آنے سے 10 دن پہلے میں نے آلموسٹ 10 دن پہلے ان کے ایڈمن سے رابطہ کیا ہے کہ ہم انہیں آفیشیل دعوت دے رہے ہیں. وہ خیر نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے, تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آئیں گے تو میں نے کہا آپ ہماری اکیڈمی میں آئیں, انڈکلیئرڈ آئیں, تاکہ کوئی سیکورٹی ایشو بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کو الگ سے ٹائم دیں گے, آئیں, نماز پڑھائیں ہمیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں گے, موقف رکھیں گے, آپ اپنا مقدمہ رکھیں. تو وہ تو ایک فرینڈلی ماحول میں, یعنی لیکن وہ اس کے لیے ایک طریقہ کار اور ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ورنہ تو معاملات پھر آپ کو پتہ ہے ہر کوئی بندہ اپنا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے کلیریفائی کر دیا کہ مستقبل میں بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ نے اسے ٹوٹیلٹی میں پورے واقعے کو دیکھنا ہے, پک اینڈ چوز نہیں کرنا. اگر آپ یوں کریں گے تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, کیونکہ اگر آپ اس چیز کو غیر اخلاقی بات کا نام دیں گے تو خود نبی الاسلام کی مبارک زندگی کے اندر کئی ایک ایسے واقعات ہیں, اگر آپ بخاری مسلم سے وہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کیا یہ اس شخص کا اخلاق ہے کہ جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے,
جو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. اگر ایبسولوٹلی وہ آپ حدیثیں پڑھیں گے، اب وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے دل میں کوئی گھیرا نہیں نبی الاسلام کے حوالے سے ڈالنا چاہتا، لیکن کبھی کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہوئی ہو، کوئی حدیث آ گئی تو میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا. میں وہ گھیرا نہیں لگانا چاہتا کہ میں پہلے گھیرا لگاؤں اور پھر کھولوں. ظاہر ہے نبی الاسلام ہمارے لیے ایک سینسٹیو پرسنالٹی ہے، لیکن مجھے وہ کلیئر ہے کہ اس وقت جو نبی الاسلام نے ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا وہ بالکل فٹ اینڈ بیٹھتا تھا، لیکن اس پورے ایٹیچیوڈ کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا سمجھانے کے لیے. تو وہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس طرح کا ایٹیچیوڈ سامنے آتا ہے. اگر آپ ایبسولوٹلی وہ ایٹیچیوڈ اٹھائیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کس طرح ہو رہا ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا؟ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ پہلے بھائی ٹریننگ تھی، پہلے ایک ڈسکشن تھی، اس کے بعد اگر ایک بندہ آ کے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر نبی الاسلام نے جو اس قدر غصے کا اظہار کیا ہے اور جس طریقے سے اسے ریئیکٹ کیا ہے وہ نیچرل تھا. لیکن اگر وہ ریئیکشن آپ ایبسولوٹلی دیکھ رہے ہو نا، اس کے بغیر ریلیٹیولی نہ دیکھ رہے ہو، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ایسے. تو اس لیے آپ معاملات کو دیکھا کریں، اور اس طرح آپ نے اختلاف رائے کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ اختلاف رائے کریں، میں خوشی محسوس کروں گا، لیکن کوئی شرعی حکم بیان کر کے. اس طرح نہیں ہے جذبات میں آ کے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسے اس طرح نہ کریں. ورنہ تو مطلب کوئی شخص کل کو مسلم شریف کی حدیث پڑھتا ہے کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے، صحیح مسلم 2005، ہر دفعہ آپ کی تقریر یہ ہوتی کہ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصہ کس کے اوپر؟ اس راوی نے الفاظ کا چناؤ بھی کیا کیا، غصے میں اضافہ ہو جاتا. کس کے اوپر غصہ؟ سامنے تو صحابہ بیٹھے ہوئے. یعنی وہ بیان کر رہا ہے کہ نبی الاسلام اگریشن کے سٹائل میں تقریر کیا کرتے تھے. طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل یہ خلاف سنت ہے. جو سنت سٹائل ہے وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل ہے. نہیں یقین آ رہا تو مسلم شریف 2005 نمبر حدیث پڑھ لیں. آنکھیں سرخ ہونا، غصے میں اضافہ ہونا، اور اس میں الفاظ ہیں آواز بھی بلند ہو جاتی، جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس طرح نبی الاسلام کرتے اور فکر آخرت کے اوپر بیان کر رہے ہوتے. تو اب آپ کہیں گے نہیں یار فکر آخرت ہی سمجھانی ہے تو پیار سے کسی کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لو. بھائی یہ نبی الاسلام کا سٹائل نہیں ہے. ممبر کے پروٹوکولز اور ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ اور ایک ڈیکورم وہ ایک الگ سے معاملات ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ معاملات نہیں چلتے. اور ان چیزوں کو بھی لرن کرنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو آپ لرن کریں گے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ، اور میرے اندر الحمدللہ یہ چیزیں میں نے لرن کی ہوئی ہیں، اور میں اس حوالے سے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اور نہ میں کسی کی بات کا جو اس طریقے سے کرے اس کا غصہ بھی نہیں میں کھاتا. اگر میرے ساتھ بھی کوئی اس طریقے سے، دیکھیں جنید سلیم صاحب آئے ہیں نا جیلم، اور وہ حیران ہوئے کہ میں نے فون پہ جب انہوں نے مجھے کہا آپ لاہور آئیں، 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے، عثمان بھائی کے فون پہ میں نے بات کی. میں نے کہا میں میرے بھائی کہیں نہیں جاتا، میں نہ کسی ٹی وی چینل پہ جاتا ہوں، نہ یہ میرا یہ نہیں ہے. ہاں آپ نے کبھی آنا ہو تو آپ یہاں جیلم اکیڈمی آئیں. تو وہ اس بات کا غصہ کھا گئے، یعنی کہ یہ تو میرا رائٹ ہے، میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز لگے ہوئے ہیں. مجھے خود اے آر وائی کے یعنی ایک سینئر اینکر نے بتایا کہ اے آر وائی کی جو رمضان نشریات تھی، اس نشریات کے اندر جو ہے جنید جمشید صاحب کے اوپر اٹیمپٹ ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے انہیں بچایا گیا. یعنی وہ اے آر وائی کے ملازمین میں سے کسی نے اٹیمپٹ کر دی. ظاہر ہے وہ نچلا طبقہ تو سارا یہی پیر پرست، قبر پرست اور بابا پرست ہے. تو میں اسی لیے کہیں نہیں جاتا، جس کو بھی کہتا ہوں ادھر آؤ. تو اب یہ جو پوری صورتحال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہوتی ہے نا کیا. تو میں نے جنید سلیم صاحب سے کہا کہ بھائی آپ کو اگر کوئی ملاقات کرنی ہے، کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا، تو آپ جیلم آئیں. تو وہ جنید صاحب غصہ کھا کے انہوں نے کہا میں جیلم نہیں آتا. تو اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے جواب میں ان کے لیے کوئی غلط جملے بولوں گا. کچھ عرصہ بعد ویسے ہی ایک رینڈملی مزاح کے اوپر کوئی کوسچن آیا، تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی. اس میں میں نے ان کے پروگرام حسب حال کا بھی ذکر کیا اور خبرناک کا بھی ذکر کیا جو جیو پہ چلتا تھا. اور میں نے سہیل احمد صاحب کی، جنید سلیم صاحب کی بڑی تعریف کی. اچھا، اور مجھے پتا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے وہ آج تک بات یاد رکھی تھی کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندے کے ساتھ میں نے کہا میں نے اس کو لائٹ لیا. یہ جس طرح میرا یہ رائٹ ہے نا، میں کہیں نہیں جاتا. آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے اکیڈمی نہیں آتے، تو ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. تو میں الحمدللہ اپنے معاملات میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اور
جرت رکھتا ہوں نہ کرنے کی. اپنے اندر ہاں بولنے کی جرت ہر بندے میں ہوتی ہے کیونکہ اس سے عوام خوش ہوتی ہے، لیکن نہ کی جرت یہ بہت کم لوگوں میں ہے. اسے بدتمیزی شمار کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور لوگ کرٹسی میں آ جاتے ہیں. میرے اندر بالکل کوئی کرٹسی نہیں ہے. اور نبی اسلام کے بارے میں بھی آیا وما، اے نبی تم فرما دو وما انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف کرنے والا نہیں. اسٹریٹ فارورڈ معاملات ہونے چاہیے، بالکل کلیئر کٹ آپ بات کریں. اور کسی کو بری لگتی ہے تو اس کا اپنا رائٹ ہے، لیکن اصول اور مبادی کے اوپر آپ طے کیا کریں. اس طرح خام خواہ کی جو ہے نا وہ باتیں نہ کیا کریں کہ مجھے اتنی اب کلیریفیکیشن دینی پڑی اس حوالے سے، تاکہ مستقبل کے لیے بھی یہ آسانی ہو جائے.